حال ہی میں ایک شخص جس نے اسلام کے اوپر ہزاروں اعتراضات کیے، اور وہ کہتا ہے میں لاہور کا تھا پہلے، اور میں مسلمان تھا، اور میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اور سابقہ مسلمان ہوں میں اب، اور مواحد پاکستانی کے نام سے اس کی یوٹیوب پر ایک طویل قسم کے اس نے اعتراضات کیے ہیں، اور اب وہ کسی اور بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ یورپ کے اندر ہے وہ، تو اس کی بھی کئی ایسے اعتراضات ہیں جو کہ عقلی بنیادوں پہ مشتمل اسلام کے اوپر کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی میں ان قریب اب نیکسٹ میرا یہ اسی طرف رجحان ہوگا، اور اس طرح کی گفتگو انشاءاللہ ہوگی اسلام کے متعلق۔ انگلش لیکچر انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا تاکہ جو یورپ کے مسلمان ہیں وہ بھی سمجھ سکیں کہ جو کہ عقلی دلیلوں کی بنیاد پر اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ایک اعتراض جو کہ میں نے دیکھا اور اس پہ میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا کلام کر دوں، وہ یہ تھا کہ موت کے بعد کی زندگی کے متعلق ایک بحث ہو رہی تھی، اور وہ بھی عقلی بنیاد کے اوپر کہ انسان تو بس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اسے پھینک دیتے ہیں گڑھے کے اندر، بس بات ختم ہو گئی، باقی قبر کا عذاب اور آخرت کا معاملات، اور مر گیا تو وہ کیسے زندہ ہوگا، اور یہ چیزیں، یہ دو ایک سمجھنے کے نکات ہیں۔ آپ کے ظاہری وجود سے پہلے آپ کا وجود تھا، اور کسی چیز کا ظاہری اظہار اور ظاہری ثبوت نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہوتی کہ اس کا کبھی وجود تھا ہی نہیں۔ عقل سے بھی ماورا ہے، اور اسلام کی جو تعلیم ہے ان سے بھی ماورا ہے۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ آپ کی حقیقی زندگی پر مبنی، اور جس کو عقل بھی ایکسیپٹ کرتی ہے۔ انشاءاللہ اسلام کی فضیلت پر میری نیکسٹ ساری گفتگو ہوگی۔ اچھا، قرآن کریم میں کثیر ایسے واقعات آئے ہیں جن سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانی وجود کا جب اظہار نہیں بھی تھا تو انسانی وجود تب بھی پہلے تھا، جب وہ دنیا میں اس کا ظاہراً اس کا جو ہے نا اس کی سامنے اس کا وجود نہیں آیا، جب دنیا میں وہ ظاہر نہیں بھی ہوا تھا، قبل ظاہر اس کا جو وجود ہے اس سے قبل بھی اس کا وجود تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ اعلان فرمایا، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ جب اس آیت کریمہ کے متعلق آپ توجہ فرمائیں کہ جب اللہ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، بنی آدم کو اکٹھا کیا، من ظہورہم ذریتہم، ان کی اولادوں کے ساتھ، ان کے ظہور سے پہلے ان کو جمع کیا، اور ان کی نفسوں نے پھر گواہی دی جب اللہ نے کہا نا کہ تمہارا رب کون ہے، تو نفسوں نے کہا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس قرآن کریم کی روح سے علیہ السلام کے لیے بات کر رہا ہوں، ہمارا وجود تو اب ظاہر ہوا ہے، لیکن ہمارا ظاہری وجود اب ظاہر ہوا ہے، اللہ کے ہاں ہمارا وجود کب سے ہے اس کا علم ہمیں بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس کا یاد بھی نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے جناب عقلی دلائل کی بنیاد پر کہ اگر ہم تھے تو ہمیں یاد کیوں نہیں؟ تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ اگر آپ تھے اور آپ کو یاد نہیں، اگر اسی کو بنیاد بنانا ہے تو آپ کے اس پر تو یونیورسل ٹروتھ ہے، کامن سینس آف سائنٹیفک اینڈ بیولوجی ریلیجن، the whole world acceptable common universal truth is، تو آپ جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ظاہری وجود آپ کا ظاہر نہیں ہوا، تو اس سے پہلے آپ ماں کے پیٹ میں زندہ تھے یا نہیں تھے؟ آج ہر مذہب کیا، جو مذہب کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ لوگ ہی مانتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے۔ ارے تیرا وجود تیری ماں کے پیٹ میں تھا اور تو زندہ بھی تھا، اور سائنس کہتی ہے، میں حدیث کی روشنی میں تو یہ بیان کر چکا ہوں نا، پہلے ایک میرا سیکسول لیکچر نمبر 2 آ چکا ہے،
لیکن ماں کے پیٹ میں قرآن و حدیث کی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن آج میں بتا دوں ماں کے پیٹ میں بچہ سنتا بھی ہے اور سمجھ جو ہے محسوس بھی کرتا ہے، اس کے اندر حواس خمسہ اس کی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہوتی ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر یہ سائنس بھی ایکسیپٹ کر چکی ہے اور سارے غیر مسلم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض گزار ہوں، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ زندہ تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں کی پیٹ کی زندگی سب مانتے ہیں، تو قبر کی زندگی کیوں نہیں مانتے؟ اور اسی طرح آپ کے وجود سے پہلے بھی آپ کی وجود موجود ہے اور آپ کی ماں کے پیٹ میں موجود ہے۔ اگر تم کہتے ہو الستو بربکم، جب اللہ نے روح اکٹھا کر کے اعلان کیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہاں اگر ہم تھے تو ہمیں یاد کیوں نہیں؟ تو میں کہتا ہوں تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بھی 9 مہینے رہے ہو، تمہیں یاد کیوں نہیں؟ اگر ماں کے پیٹ کے اندر تیرا رہنا تجھے یاد نہیں تو تیرے اللہ کے ہاں تجھے رہنا بھی تیرا یاد نہیں، کیونکہ تیری عقل ناقص ہے۔ تو اپنے وجود کے اندر غور کر، تو اپنے وجود کو نہیں جان سکتا تو اپنے وجود کے علاوہ اسلام اور دیگر چیزوں کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اور پھر تیرا یہ اعتراض کہ اللہ کدھر ہے، اللہ کو دکھاؤ۔ بھئی اللہ کدھر ہے، اللہ کو دکھاؤ، یہ جو تیرا اعتراض ہے یہ تو میرے بھائی آپ بالکل ہی سوچ سے آپ کی بات ہے۔ اب اللہ کے وجود کے بارے میں تب آپ دعویٰ کرو جب پہلے آپ اپنے وجود کو سمجھ جاؤ۔ آپ اپنی ماں کی پیٹ میں زندہ تھے، اور پھر ایک اور سوال کیا کہ علیہ السلام کے اندر یہ سوال موجود ہے کہ قبر کی زندگی تم مانتے ہو، مردے سنتے ہیں، تو آؤ تمہیں پکڑ کر کے ہم قبر کے اندر چھوڑ کے آتے ہیں، قبر کے اندر تن دیتے ہیں، یہ لفظ استعمال کیے کسی نے، تو آپ قبر کے اندر رہیں 5 گھنٹے، پھر آپ کو نکالیں گے، اگر آپ زندہ لوٹے تو ہم قبر کی زندگی کو مان لیں گے۔ تو بھائی آپ کی ماں کے پیٹ میں آپ زندہ تھے، یا آپ تسلیم کرتے ہیں قرآن و سنت کے اندر جو ہے صحیح مسلم کے اندر پوری جو ہے اس پہ حدیثیں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں زندہ ہو جاتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ تو جب حدیثیں موجود ہیں اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ماں کے پیٹ میں زندگی ہے، تو قبر کی زندگی میں تم کہتے ہو وہاں تم جاؤ اور قبر کے اندر ہم آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں اور آپ جانو تو آپ زندہ بچ جائے تو ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ سوال اگر میں آپ سے کروں کہ ماں کے پیٹ میں زندگی موجود ہے، بچہ زندہ ہوتا ہے، تو اب کیا وہ ماں کے پیٹ کی زندگی کو آپ دنیاوی زندگی پر قیاس کریں گے؟ نہ، زندگی موجود ہے، لیکن زندگی کیفیت کیا ہے اس پر بحث الگ ہے۔ زندگی موجود ہے، مردے سنتے ہیں، حیات کفار کی قبروں کے اندر جو مردے ہیں کفار کے مردے بھی سنتے ہیں، اس پر تو دلائل موجود ہیں، ایک اگلی گفتگو اس پہ ہوگی۔ لیکن کہنا یہی تھا آج میں نے کہ جو ہے یہ چیز سامنے واضح ہے کہ یاد رکھیں اسلام کی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو عقلی چیز پہ نہیں تولنا۔ آپ کتاب الوسوسوں کا بیان صحیح مشکوٰۃ شریف کے اندر کھولیے تو اس کے اندر یہ آخری بات سنیں، اور اجازت چاہوں گا آپ سے۔ امام ولید بن تبریزی نے بخاری اور مسلم اور دیگر کتبوں کے حوالے سے یہ روایت لائے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ تمہیں کس نے بنایا، تم یہ کہو کہ مجھے اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا۔ کوئی کہے کہ کائنات کو کس نے بنایا، تو کہو کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا۔ اور اگر تمہارے دماغ میں یہ خیال آ جائے، یہ وسوسہ آ جائے کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو تم خاموشی اختیار کر لو۔ اور کئی روایات کے لفظ ہیں یہ کہو کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، اور بعض روایات کے لفظ ہیں کہ یہ کہو کہ اللہ ہی جانتا ہے اس بارے میں، اس پہ کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو عقلی دلائل کے اوپر ماپنا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو جس نے اللہ کو بنایا اس کو خدا مانو، پھر اس کو جس نے اللہ کو بنایا اگر آپ اسے کہیں گے کہ وہ خدا ہے تو اس کو کس نے بنایا، پھر یہ سوال اٹھے گا، پھر یہ ایک ایسی انفینٹی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ کبھی یہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جس نے بنایا جو آخری حد ہے نا کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ اب ازل سے موجود ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ اس ذات کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس سے آگے کس نے بنایا، اگر یہ سوچتے جائیں اور جہاں پر آپ کی حد ختم ہو جائے تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہی خدا ہے۔ تو لہٰذا واحد عقل تسلیم یہی کرتی ہے کہ اللہ کی ذات واحد الوجود موجود ہے، اور اسلام اس کا سب سے بہترین مذہب ہے تمام مذہبوں میں۔
تو میں انشاءاللہ سارے اس پہ مذہب میں کلام انشاءاللہ کروں گا، اور آپ نے تمام دنیا کے اندر جتنے بھی حضرات موجود ہیں، تمام عوام الناس، انشاءاللہ انگلش لیکچر بھی آئیں گے میرے اس پر، تو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اور غیر مسلم بھائیوں کے لیے میں بتاؤں گا کہ تمام مذہب آپ کے ہاں اپنی اپنی بنیاد پر وہ کامل ہیں، لیکن مذہب اسلام تمام مذہبوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ کے پریکٹیکل لائف کے اعتبار سے، آپ کی زندگی کے اعتبار سے، آپ کی تربیت کے لحاظ سے، آپ کے اخلاق کے لحاظ سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، آپ کی زندگی، آپ کی صحت کے لحاظ سے، میں قرآن کی بحث نہیں کروں گا، میں ساری چیزیں سے ہٹ کر کے میں آپ کی دنیاوی اسٹیبلش لائف کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو مذہب اسلام ہے یہ اس کو آپ اس وجہ سے ہی ایکسیپٹ کر لیں تاکہ یہ آپ کی دنیاوی زندگی کے اندر ہزاروں بہترین انقلاب برپا کر سکتا ہے، آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، آپ کی صحت میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے بول ڈھال میں، آپ کی دنیاوی پریشانیوں میں، آپ کے مسائل میں، آپ کے کاروبار میں، بزنس میں، ہر لمحہ ہر جگہ اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ آپ کے رشتوں میں، آپ کے نکاح کے معاملات میں اگر عقلی دلائل سے دیکھا جائے تو عورت جو ہے، بیوی بھی عورت ہے۔ اگر جیسا کہ وہ بھائی اعتراض کر رہے تھے کہ عورت تو عورت ہے، اسلام ہے انسان کا وجود تو یہ نہیں کہتا عورت تو ہر انسان کے لیے بنی ہے، یہ ایک اعتراض کیا گیا تھا، میں اس پہ بات کروں گا۔ تو یہ اعتراض کیا گیا کہ عورت تو ہر مرد کے لیے بنی ہوئی ہے، ہر عورت مرد کے لیے بنی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ اسلام قید لگا دیتا ہے جی ایک ہی عورت رکھ لو، 4 رکھ لو، جن سے نکاح ہوگا اسپیشل اسی ساتھ رہو گے، آپ ایک وقت میں یا روز کسی عورت کو نہیں پکڑ سکتے۔ تو جب یہ اعتراض کیا گیا تو میں اس کے جواب میں صرف اشارہ کروں گا، میں اس پہ تفصیل گفتگو بعد میں کروں گا جب بات ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں عورت تو اگر یہی معیار رکھا جائے تو عورت تو بیوی بھی ہے، عورت آپ کی بہن بھی ہے، عورت ماں بھی ہے۔ اب اگر عورت مرد کے لیے بنی ہے تو یہ تینوں ہستیاں ہیں عورت۔ ریلیشن کو نہ دیکھو، اسلام نے ریلیشن بتا کر کے آپ کی اخلاقیات اور آپ کے ایک معاشرے کے اندر تک کہ بدزنی نہ پھیلے، اس لیے اسلام نے ایک طبقے بنا دیے کہ یہ عورتوں سے آپ نکاح کر لو اور ان کو سکے نہ کرو۔ کیوں؟ یہ تو آپ کے ساتھ بچپن سے رہ رہی ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ ایسے معاشرتی معاملات کرو گے تو پھر آپ کی وبال پھیلے گا، گندگی پھیلے گی، آپ کا ایک حسن اخلاق اور معاشری انقلاب نہیں پھیلے گا، گندگی پھیلے گی۔ لہذا نکاح کے ذریعے آپ ایک عورت کو، 2 عورتوں کو، 4 کو مخصوص رکھ لو، اس میں ایک حکمتیں ہیں کئی جو آگے میری بیان ہوں گی۔ لہذا عقلی بنیاد کے طور پر آج ہر مذہب کے علاوہ جو مذہب نہیں رکھتے وہ بھی مانتے ہیں کہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے، وہ جائز کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ ہم بستری کرو، تو وہ مانتے ہیں کہ غلط نہیں ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں۔ جو غیر مذہبوں کے ایسے کئی لوگ ہیں جو کہ کوئی مذہب نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کرتے۔ تو اگر عقلی بنیادوں پہ دیکھا جائے تو پھر ماں کے ساتھ بھی سب کچھ جائز ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ان کو عقلی بنیادوں پر اسلام پہ اعتراض نہ کیے جائیں۔ انشاءاللہ ان قریب میں عقلی بنیادوں پر ہی اور سائنٹیفک بنیادوں پر اسلام کے اوپر گفتگو کروں گا، اور میں انشاءاللہ تمام دنیا عوام الناس کو یہ دعوت فکر دوں گا انشاءاللہ کہ اسلام پر کوئی اعتراض آپ نہ کریں، آپ بے شک اپنے مذہب پر رہیں، لیکن جو اسلام ہے یہ تو آپ کے مذہب بالکل بہتر ہے، لیکن آپ کے مذہب سب سے افضل ترین جو مذہب ہے وہ ہے اسلام ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔